خامیوں کو تلاش کرنے کے لیے ریہرسل کرنا یعنی دہرانا ضروری ہے۔ اس سے یہ واضح ہوگا کہ کون سے سامان کی ضرورت ہے اور کیا غیر ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اسی ماحول میں ان کو تربیت دی جاتی ہے، اور بندوقیں بھی وہی جس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ نہ ہو کہ یہ بندوق اس کو نہیں ملی، دوسری بندوق کے ساتھ گیا، کمفرٹیبل نہیں ہوگا تو پھر وہ اس طرح نہیں ڈیلیور کر پائے گا۔ تو جو ساز و سامان، جو مشین گن، جو راکٹ لانچر یا دوسرے جو استعمال وہ کرتے ہیں، وہ پہلے سے ان کو تربیت میں وہی چیزیں وہ کراتے ہیں اور پلان بھی وہی بنواتے ہیں۔ اور یہ جو مشقیں کرائی جاتی ہیں وہ عملی اس سے بھی زیادہ سخت، مطلب اب اگر آئے ہیں ایک پہاڑ ہے، اس کی بلندی ہے 2000 فٹ اور ادھر ادھر سے تھوڑا سا زگزیگ ٹائپ کا بھی ہے، تو ٹریننگ میں اس سے بھی سخت دیتے ہیں تاکہ ادھر یہ سخت کرے گا تو اس کے لیے یہ ایزی ہو جائے گا ٹارگیٹ اچیو کرنا۔ اوپن سورس ٹریننگ یعنی عوامی سطح پر دستیاب ذرائع سے تربیت۔ ضروری تربیت کے بارے میں خصوصی کتابیں خرید کر تربیت کرواتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ ویڈیو گیمز بھی تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تربیت کا جو دوسرا طریقہ ہے کہ آواز دبانے والے ساز و سامان کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ شور کو کم کریں گے اور ممبران بغیر دریافت ہوئے تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں وہ کرتے ہیں کہ بھائی آواز نہیں ہوتی۔ ملک سے باہر کی تربیت، یہ اہم سوال ہے کہ ایک ایسے ملک میں تربیت حاصل کی جاتی ہے جہاں تربیت کی سہولت موجود ہو تاکہ جو مخالف سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی نظروں سے بچا جا سکے۔ کہ ایران کہا جاتا ہے کہ بھٹو دور میں ایران کے ہیلی کاپٹر خود آیا اور ان جو انسرجنٹس تھے ان پر انہوں نے بمباری کی۔ آج وہ ایران کیسے ان کو پناہ دے رہا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، بلوچستان میں انسرجنسی کیوں ہے، کوئی شخص انسرجنٹ بنتا کیسے ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج کی سیریز میں ہم بات کریں گے کہ انسرجنٹ کو لے آئے، بھرتی کر دیا، اب جب بھرتی کیا ہے تو ظاہری بات ہے اب اس کو تربیت بھی دینی ہے، ٹریننگ۔ جس طرح کوئی فوجی بھرتی ہوتا ہے، ایف سی میں بھرتی ہوتا ہے، لیویز میں بھرتی ہوتا ہے، تو ان کی ایک ٹریننگ لازمی ہوتی ہے کہ مائنڈ سیٹ بن گیا، اب ٹریننگ کروائیں گے محاذ کے لیے۔ تو آج ہم بات کریں گے ان کی ٹریننگ پر۔ وہ کہتے ہیں کہ تربیت انسرجنٹس کو مؤثر بنانے کے لیے اور کامیاب آپریشن کو انجام دینے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ کسی بھی منصوبے میں خامیوں کو تلاش کرنے کے لیے ریہرسل کرنا یعنی دہرانا ضروری ہے۔ اس سے یہ واضح ہوگا کہ کون سے سامان کی ضرورت ہے اور کیا غیر ضروری ہے۔ ہر ممبر کو سکھایا جاتا ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کے حالات سے آگاہی بھی فراہم کرتا ہے۔ تربیت میں پہل اور اعتماد کو مضبوطی تقویت ملتی ہے تاکہ غیر متوقع واقعات کا سامنا کیا جا سکے۔ عملی مشقیں اور براہ راست فائرنگ کی مشقیں کرتے ہیں۔ تربیت کو ہونے والے آپریشن سے مماثلت ہوتی ہے اور حالات بھی اس جیسے ہوتے ہیں۔ ایک آپریشن کے دوران ہمارے اعمال زیادہ آٹو پائلٹ یا دماغ کا لاشعوری طور پر فیصلہ لینے کا نظام ہوتے ہیں۔
اسی لیے آپریشن کے دوران انہوں نے وہی غلطیاں دورانی ہوتی ہیں تو وہ تربیت کے دوران کرتے ہیں۔ آپریشن کے دوران جن ہتھیاروں اور ساز و سامان کا استعمال ہوتا ہے، تربیت میں بھی انہی کو استعمال کرتے ہیں۔ تربیت کو حقیقی مشن سے تھوڑا سخت کرتے ہیں تاکہ ممبران کو تھکن اور دباؤ کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اگر بنیادی منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے یا تبدیل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، متبادل منصوبوں کی بھی مشق کرتے ہیں۔ خصوصی مہارت کی ضرورت کے پیش نظر ہی انفرادی تربیت دیتے ہیں، پوری ٹیم کے ساتھ مشق کرنے کو فوقیت دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہے تربیت آ گئی۔ تربیت کیسے کرتے ہیں کہ بھائی پھر ایسا نہیں ہے کہ ایسے وہ کر دیا یہ ٹارگٹ ہے، نہیں، وہی والا ماحول بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہٹ اینڈ رن۔ انسرجنٹ کا کیا ہے کہ مختصر وقت میں بڑی کارروائی کر کے نکل جانا، بھاگ جانا، اور تھوڑی تعداد میں آتے ہیں تو اس میں وہی کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ پہاڑی ہے، یہاں سے سیکیورٹی فورسز والے آ رہے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ آ گئے فوراً ہٹ کیا اور بس پہاڑوں پہ ادھر سے نکل گئے۔ اتنے تک یہ پہاڑوں پہ ان کا چڑھنا یا ان کو دیکھنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو وہ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اسی ماحول میں ان کو تربیت دی جاتی ہے، اور بندوقیں بھی وہی جس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ نہ ہو کہ یہ بندوق اس کو نہیں ملی، دوسری بندوق کے ساتھ گیا، کمفرٹیبل نہیں ہوگا تو پھر وہ اس طرح نہیں ڈیلیور کر پائے گا۔ تو جو ساز و سامان، جو مشین گن، جو راکٹ لانچر یا دوسرے جو استعمال وہ کرتے ہیں، وہ پہلے سے ان کو تربیت میں وہی چیزیں وہ کراتے ہیں اور پلان بھی وہی بنواتے ہیں۔ اور یہ جو مشقیں کرائی جاتی ہیں وہ عملی اس سے بھی زیادہ سخت، مطلب اب اگر آئے ہیں ایک پہاڑ ہے، اس کی بلندی ہے 2000 فٹ اور ادھر ادھر سے تھوڑا سا زگزیگ ٹائپ کا بھی ہے، تو ٹریننگ میں اس سے بھی سخت دیتے ہیں تاکہ ادھر یہ سخت کرے گا تو اس کے لیے یہ ایزی ہو جائے گا ٹارگٹ اچیو کرنا۔ تو ریہرسل جو ہوتی ہے ان کی وہ سخت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں، اور اس کے ساتھ ساز و سامان یا ہتھیاروں کا استعمال بھی وہی ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ تربیت کیسے وہ دیتے ہیں۔ اوپن سورس ٹریننگ یعنی عوامی سطح پر دستیاب ذرائع سے تربیت۔ ضروری تربیت کے بارے میں خصوصی کتابیں خرید کر تربیت کرواتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ ویڈیو گیمز بھی تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اب ان کا جو مائنڈ سیٹ بنانا ہے، ان کو ڈائریکشن دینی ہے، تو کتابیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک وہ گئے تھے یہ BLA میں، تو کہتے ہیں کہ لٹریچر پہ بچے چھوٹی کم ایج کے 15-16 سال کے تھے، وہ ایک جاننے والے تھے، تو ان کے آگے جاننے والے تھے، تو وہ پھر بتا رہے تھے کہ بھائی لٹریچر انہوں نے دیا ہوا تھا کہ ہاں بشیر زیب سے لے کر نیچے تک ہم سب ایک ہیں۔ ان کو سب سے پہلے یہ وہ دکھاتے ہیں کہ بھائی وہ یہ نہ کہے کہ بھائی میری یہ ہے یا وہ ہے، ان کو ایسے کرنا کہ بھائی اب آپ ہماری فیملی بن گئے ہو، اب آپ جو ہے نا سب کچھ ہو، بشیر زیب میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جتنی اہمیت کے حامل ہو، ایک جتنی سہولیات آپ کو ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جو جیسے کیڈر کا ہوتا ہے اس کو ایسا ہی پروٹوکول ملتا ہے، ایسی ہی سہولیات ملتی ہیں، لیکن کیونکہ ٹرین کرنا ہے، تو ٹریننگ میں اس کو کنسیپٹ اس طرح کرنا ہے تاکہ وہ کہے کہ واقعی ہم ایک جیسے ہیں۔ پھر ایک محفوظ مقام یا گھر بھی ہو سکتا ہے۔ تربیت دینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک محفوظ گھر میں ٹرینیوں یعنی تربیت جو لینے والے ہوتے ہیں کو سکھانے کے لیے انسٹرکٹر یعنی تربیت دینے والے ہوتا ہے۔ اس طرح ایک چھوٹے سے گروپ کو مؤثر طریقے سے تربیت دیتے ہیں۔ یہ ویڈیوز، مٹ جانے والے بورڈز، پاور پوائنٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ڈرائی فائرنگ یعنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے لیزر شعاؤں کی مدد سے گولیوں کے بغیر نشانہ لگانا، اور پیلٹ گن یعنی ہوا کے دباؤ سے بغیر زیادہ شور کے گولیاں چلانے والی بندوق کا استعمال کرتے ہیں، جو تربیت کے بغیر کوئی گولی چلانے مکمل کرے گا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب ظاہری بات ہے بندوق کہیں چلے گی تو آواز آئے گی، تو یہ شہروں میں اپنے لوگوں کو کچھ ایسے ٹرین کرتے ہیں، یہ جو مطلب انسرجنٹس ہوتے ہیں، کوئی ایک گھر لے لیا، کوئی وہ کیا، اس میں لٹریچر آ گیا، کتاب پڑھنے کا مائنڈ سیٹ بن گیا۔ اب جو بندوق والا حساب ہوتا ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے، اس میں یہ کرتے ہیں کہ بھائی لیزر کے تھرو، کوئی بندوق ہے لیزر والا
تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرے، اسے پتہ ہو کہ یہاں سے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر کچھ اور ایسی وہ ہوتی ہیں ان کی اتنی آواز نہیں ہوتی، ان کے تھرو نشانہ بنایا جاتا ہے، ویڈیو گیمز کے ذریعے ان کا مائنڈ سیٹ وہ کیا جاتا ہے، ایسے ہو، ایسے نکلو، مطلب ہر طریقے سے ان کو انگیج کیا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اسی کیفیت میں رہیں۔ سپریسڈ ویپنز یعنی ایسے ہتھیار جن کی آواز دبائی جا سکے۔ تربیت کا جو دوسرا طریقہ ہے کہ آواز دبانے والے ساز و سامان کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ شور کو کم کریں گے اور ممبران بغیر دریافت ہوئے تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں وہ کرتے ہیں کہ بھائی آواز نہیں ہوتی۔ ملک سے باہر کی تربیت، یہ اہم سوال ہے کہ ایک ایسے ملک میں تربیت حاصل کی جاتی ہے جہاں تربیت کی سہولت موجود ہو تاکہ جو مخالف سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی نظروں سے بچا جا سکے۔ جس طرح پاکستان اکثر الزام لگاتا ہے کہ بی ایل اے ٹریٹ ہو رہا ہے افغانستان سے، اس طرح بی ایل ایف پہ الزام ہوتا ہے کہ یہ ٹریٹ ہو رہا ہے ایران سے۔ اب کیوں؟ اب جتنا بھی ہو وہ کہیں کہ ہم بلوچستان کے اندر ہیں، سیکیورٹی فورسز والے ہر جگہ ہیں، نہ ہوں تو ان کے جو سورسز ہیں وہ تو ہر جگہ ہیں۔ اب پتہ چلے کوئی یہاں پر ہیں، تو آج کا دور ہے، ڈرون اٹیک ہیں، باقی کوبرا ہیلی کاپٹر ہیں، 100 چیزیں اور ہیں، تو وہ تو ان کے لیے مشکل ہے زیادہ سروائیو کرنا۔ تو جو دوسرا ممالک ہے اس میں دوسرے ممالک کی سیکیورٹی فورسز کا جانا، ڈرونز کا جانا ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، تو اس میں ان کی فوقیت ہوتی ہے کہ جو تربیت کی جائے، جو زیادہ اپنی لیڈرشپ رکھی جائے، وہ دوسرے ممالک میں رکھی جائے، کیونکہ وہ اگر اس ملک میں ہوں گے تو بہت زیادہ انسیکیور ہوں گے، تو باہر ٹریننگ بھی پھر وہ کھل کے کر سکتے ہیں، ان کو اتنے ایشوز بھی نہیں ہوتے۔ تو یوں ایک ملک دوسرے ملک پر جو الزام لگا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ممالک سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح دوسرے ممالک پھر پاکستان پہ لگاتے ہیں، افغانستان کے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں، ایران کے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں کہ یہ جو شدت پسند تنظیم ہے اس کے لوگ جو ہے نا پاکستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز ابھی سے نہیں، شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ تو اگر ہم بات کریں کس طریقے سے تربیت حاصل کرتے ہیں، ڈرائی فائرنگ کی تربیت، بیلٹ گن کے ذریعے فائرنگ، عوامی فائرنگ رینج کا استعمال بھی کرتے ہیں، ہنٹنگ کلب جاتے ہیں، شوٹر آرکیڈ گیمز ہیں، زیر زمین فائرنگ رینج بناتے ہیں جو کسی بڑے تہخانے یا گٹر کے بڑی پائپ لائنوں میں کیا جاتا ہے۔ زیر زمین رینج میں شور کو کم کرنے کے لیے گدوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح وہ آواز کو دبا دیتے ہیں۔ پھر دیہی علاقوں میں جانا اور لکڑیوں میں فائرنگ کرنا، مطلب دور دراز جانا تاکہ زیادہ وہ نہ جائے۔ پھر دوہرائی اور مشق کرنا کہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرنے کے لیے میکسیمم تیار ہوتے ہیں۔ تو آج کا یہ ٹاپک تھا کہ تربیت کیسے کی جاتی ہے، کیا کیا اصول ان کے ہوتے ہیں، کون کون سے طریقے ہوتے ہیں جن کے تھرو یہ تربیت کرتے ہیں، دوسرے ممالک ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، اور دوسرے ممالک پر یہ اتنا ٹرسٹ کیسے کرتے ہیں۔ مطلب اب ایک ہے کہ ایران پر کہا جاتا ہے کہ بھٹو دور میں ایران کے ہیلی کاپٹر خود آیا اور ان جو انسرجنٹس تھے ان پر انہوں نے بمباری کی۔ آج وہ ایران کیسے ان کو پناہ دے رہا ہے، کیا ریزن ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جتنا وہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے یہ وہ کیے ہیں ان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ ایران نے اس کے کئی گنا زیادہ کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ آج تک بلوچ قوم کا کوئی اوپر نہیں آنے دے رہے ہیں، نہ گورنر لگنے دے رہے ہیں، ایون اپنے جو ان کے صوبے ہیں وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان پر یہ الزامات ہیں کہ یہ چیزیں ہیں؟ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ایک میں کانفرنس میں تھا، تو وہاں پہ پاکستان کے ایک سفیر جو ایران میں تعینات تھے، تو یہ سوال ہوا کہ بھائی ڈاکٹر علا نظر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایران میں، وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ خبر ملی، انٹیلیجنس اداروں نے دی، ہم نے وہاں ان کے ساتھ اٹھائی، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ یہاں آئے تھے، کوئی علاج کرایا پھر گئے۔ تو مطلب انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ وہاں پہ ہیں لیکن پھر گئے۔ پھر وہاں پہ یہی ہے کہ ایک بڑی آبادی بلوچ بھی ہے، وہ ان کی سمپیتھائزر ہے۔ پھر جو بی ایل اے ہے، ہربیار مری والا گروپ، وہ کہتا ہے کہ ہم وہ جو آزاد بلوچستان والا ان کا خواب ہے اس میں وہ ایران پہ بڑی سخت تنقید کرتے ہیں۔ بی ایل ایف کی طرف سے آپ ایران پہ آپ نہیں دیکھو گے کہ اتنا سخت چیز انہوں نے رکھی ہو۔ تو جو بی ایل اے مجید برگیڈ والا گروپ ہے
ان کی بھی ٹیون اتنی سخت نہیں ہوتی ایران کی جانب، لیکن ہربیار کی آپ دیکھو گے کیوں ہربیار کے ادھر سٹیک نہیں ہے، ہربیار کا جو گروپ ہے وہ کہیں اور ہی ادھر ادھر ہے، تو اس وجہ سے اس کی وہ ٹیون ادھر سخت ہے۔ بہرحال آج کے جو اگلا وہ ہے اس پہ مزید انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، تو ہمیں پتہ ہو کہ آخر بنتی کیا ہیں، ریاست کہاں پہ گناہ گار ہے، سوسائٹی کہاں پہ گناہ گار ہے، عدالت کہاں پہ گناہ گار ہے، صحافی کہاں پہ گناہ گار ہے، یہ حالات کیسے یہاں تک پہنچتے ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں پتہ بھی ہوں اور ہمیں پتہ ہو کہ کوئی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر بندے سے ڈیفرنٹ توقع کرنی چاہیے، ہر شخص سے ہم ایک توقع نہیں کر سکتے۔ اب ایک انسرجنٹس ہے یا ایک انٹیلیجنس والوں کا کیا وہ ہے، ان کا ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے، ہر ایک پہ ڈاؤٹیڈ ہے۔ اسی طرح جو انسرجنٹس ہے، عسکریت پسند ہے یا سرمچار ہے، ان کا پھر الگ مائنڈ سیٹ ہے۔ تو ہر بندے کو سمجھنا ہوگا، ہر بندے کو پرکھنا ہوگا، پھر پتہ چلے کہ یہ حالات و واقعات کیا ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اتنی زیادہ کنفیوز ہم نہیں رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔